بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پر نور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابیات پیش کر رہا ہوں۔ ان ابیات کی تشریح حضور پر نور سلطان الحقیقت حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے۔ بیان کرنے میں، پیش کرنے میں، پڑھنے میں اگر کوئی بھول ہو جائے تو میں اس کے لیے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی، قطب دو عالم بود کامل ولی۔ مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں۔ نفل نمازاں کم زنانہ، نفل نمازاں کم زنانہ، روزہ صرفہ روٹی ہو۔ مکے دیول سوئی جاندے، گروں جنا تروٹی ہو۔ اچیاں بانگاں سوئیو دیون، نیت جنا دی کھوٹی ہو۔ کی پرواہ تینا نو باہو، جنا گر وچ لدی بوٹی ہو۔ فرمایا طالب الدنیا محنسن و طالب العقبہ مؤنسن و طالب المولا مذکر۔ طالب دنیا محنس، طالب عقبہ مؤنس اور طالب مولا مذکر۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر نفل اور نمازاں عقبہ کے لیے ادا کیے جائیں تو مردان خدا نہیں بلکہ عورتوں کا کام ہے، کیونکہ مردان خدا جو بھی کام کرتے ہیں خالصتاً خدائے لم یزل کے حکم سے کرتے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ محض اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس کے طفیل انہیں اچھا کھانا مل جاتا ہے، کیونکہ عام مہینوں کی نسبت ماہ رمضان میں کھانے پینے کا بہتر اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن بزرگان دین کے نزدیک روزے کے معنی رضا کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں روزے میں رضا کا ایک ایسا مقام رکھا ہے جو اور کسی عمل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا۔ روزوں میں چند گھنٹوں کے لیے محب کو جائز اور حلال اشیاء کے استعمال سے روک دیا جاتا ہے، لہٰذا محب منع رہتا ہے اور راضی بر رضا رہتا ہے۔ یہی برگزیدہ انسان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جو روٹی عطا فرمائی ہے وہ اسے عام مہینوں میں بھی اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں دوسرے بھائیوں کو دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کے لیے روزہ صدقہ روٹی اور عام انسانوں کے لیے صرفہ روٹی ہے۔ جو لوگ دنیا کے کاموں سے فارغ اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں تو حج کا اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں۔ منشا یہ ہے کہ انسان اس وقت فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جائے جب دنیا کے بہت سے کام اس کی راہ میں حائل ہوں۔ جب انہیں فرمان ربی پر قربان کر کے حج کو جائے گا تو یہ عمل اولا ہے۔ اگر ترٹی، کاہلی، کم چوری، ضعف کی صورت سے جائے گا تو ادائیگی حکم تو ضرور ہو جاتی ہے لیکن عمل اولا نہیں ہوتا۔ اذان خیر کی طرف بلاوا ہے۔ اگر مؤذن کی نیت خیر کی ہے
تو وہ بلاوا جو تمام مخلوق خدا کو دے رہا ہے وہ بلاوا اس کے لیے سچا ہے۔ اگر اس کی نیت کھوٹی ہو تو جو وہ بلاوا دے رہا ہے مخلوق کے لیے تو بے شک سچا ہے، لیکن اس کے لیے کھوٹا ہے۔ وہ لوگوں کو بلاوے کے لیے کوئی نیت رکھتا ہو، بلاوا خیر کا ہے اور خیر کا ہی رہے گا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کی نیت اس کی حقیقت ہے، جس کی نیت کھوٹی ہو اس کا عمل کھوٹا ہو جاتا ہے، جس کا عمل کھوٹا ہو جاتا ہے اس کا عقیدہ کھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مقام پر عقیدہ حقیقت ہے۔ حضور پر نور سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر درست ہے تو تمام جسم درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو تمام بدن بگڑ گیا۔ وہ ٹکڑا دل ہے، یہی وہ بوٹی ہے جس کے متعلق حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے کہا ہے کہ جس کا قلب پاک ہو جاتا ہے اس کا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنی ذات کے لیے بے پرواہ اور مخلوق کے رب جلیل کے لیے با پرواہ ہو جاتا ہے۔ جسم ایک گھر ہے اور دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا نزول ہو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ اس بندہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے اور اجاگر کرنے کا شرف اور علم اور مرتبہ اور شان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا، بانٹنے کا شرف اور علم عطا فرمائے۔ نور والے، نور والے، نور والے۔